قارئین، یہ راز میں کبھی بھی زبان پر نہ لاتا اور نہ ہی تحریر کرتا، لیکن رانی اور راجا اب اس دنیا میں نہیں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ دوسرے متعلقہ افراد بھی یا تو مر کھپ گئے ہوں گے، اور اگر زندہ ہیں تو یہ راز اب سے بہت پہلے تشت از بام ہو چکا ہوگا۔ جہاں تک راز والی شخصیت کا تعلق ہے تو وہ آج کل کراچی میں ہے اور اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ خوش و خرم اور نہایت آسودہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اس کا صحیح نام تحریر نہیں کیا، اور اس نے بھی پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ رانی ایک پڑھی لکھی اور حساس عورت تھی۔ اس کے بڑے بیٹے اور چکمہ سردار کو اس کے سامنے ہی میں نے گھٹنوں پر 3 فائر کر کے زخمی اور ہمیشہ کے لیے معذور کر دیا تھا۔ رانی نے مجھے فائر کرنے سے روکنے کے بجائے اس پر تھوکا، اور ایک بھی احتجاجی لفظ اس کی زبان پر نہ آیا تھا، لیکن اس وقت اپنا راز بیان کرتے ہوئے اس پر نسوانی حیا اور شرم غالب تھی۔ نگاہیں فرش پر گاڑے اور فرش کی لکڑی کو پاؤں کے انگوٹھے سے کریدتے ہوئے بڑی مشکل سے وہ بولی، یہ شرمناک واقعہ 1967 کا ہے۔ راجا صاحب اپنی خرمستیوں میں مشغول مہینوں یورپ اور امریکہ میں گزارتے۔ بھٹو صاحب سے ان کے دیرینہ دوستی تھی۔ کیچی خان کے مارشل لا لگانے سے پہلے کے رانگا ماٹی سے گئے ہوئے راجا صاحب سن 70 میں چند روز کے لیے قبیلے میں آئے اور پھر واپس چلے گئے۔ ان کی رانگا ماٹی سے مسلسل اور برسوں کی غیر موجودگی کے دوران ان کی ہدایت کے مطابق مجھے ان کے دوستوں کی میزبانی کرنی پڑتی تھی۔ راجا صاحب کا میرے لیے یہ حکم بھی تھا کہ ان کے دوستوں کی میزبانی میں خود کروں اور راجا صاحب کی کمی محسوس نہ ہونے دوں۔ راجا صاحب کے ایک دوست رفیق الاسلام ان کی غیر موجودگی میں اکثر رانگا ماٹی آنے لگے۔ مہمانوں کی میزبانی میں انہیں شراب بھی پیش کی جاتی تھی۔ راجا صاحب نے مجھ سے شادی کے بعد مجھے بھی اپنی مے نوشی میں شریک کر لیا تھا۔ میں شراب کی عادی تو نہیں، لیکن ان کی غیر حاضری میں جب طبیعت بے حد اکتا جاتی تو کبھی کبھی اکیلے بھی پینے لگی۔ رفیق الاسلام جب بھی رانگا ماٹی آتے تو اپنے ساتھ اسکاچ وسکی کا 1 کارٹن ضرور لاتے، کیونکہ راجا صاحب سے ان کے گہرے دوستانہ تعلقات تھے۔ سن 67 کے موسم سرما میں ایک شام میں اکیلے ہی پی رہی تھی کہ رفیق الاسلام آ گئے۔ میں اس روز تنہائی کے احساس کو مٹانے کے لیے دوپہر سے ہی پی رہی تھی، لیکن پینے سے یہ احساس 2 چند ہو گیا۔ رفیق الاسلام میری مے نوشی کو بھانپ گئے، اور جب خود پینے لگے تو مجھے بھی ساتھ دینے پر مجبور کرنے لگے۔ پہلے تو میں انکار کرتی رہی، لیکن ایک تو شراب کے نشے اور دوسرے رفیق کے مسلسل اصرار کرنے پر آخر کار ہتھیار ڈال دیے۔ ہماری یہ محفل خاصی دیر تک جاری رہی۔ شراب کے نشے نے میرے ہوش و حواس بالکل معطل کر دیے تھے۔ میری اسی حالت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رفیق نے خادموں کو واپس بھیج دیا۔ میں نشے میں اتنی مدہوش تھی کہ میری شدھ بدھ جاتی رہی۔ صبح جب نشہ اترا تو احساس ہوا کہ رفیق رات بھر میری عزت سے کھیلتا رہا۔ نشے نے اس کی حالت بھی غیر کر رکھی تھی، اور صبح ہماری ایسی حالت تھی کہ ہم ایک دوسرے سے آنکھیں چار کرنے سے بھی کترا رہے تھے۔ رفیق تو اسی دن واپس چلا گیا، لیکن مجھے رات کے گناہ کا ایسا تحفہ دے گیا جو 9 ماہ بعد سونیا کی شکل میں دنیا میں آ گیا۔ جب ایک گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چھپانے کے لیے مزید گناہوں کی ایک لڑی بنتی جاتی ہے۔ میں نے اپنے حاملہ ہونے کو پہلے تو سب سے چھپایا، لیکن جب یہ ممکن نہ رہا تو اپنی ایک خاص خادمہ اور قبیلے کی ایک دائی کو مجبوراً رازدار بنانا پڑا۔ میں نے رفیق کو خط لکھ کر بلوایا، کیونکہ اس رات کے حادثے کے بعد اس نے رانگا ماٹی آنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ میری زچگی کے 15ویں روز رفیق رانگا ماٹی آیا تو میں نے بچی اس کے حوالے کی، کیونکہ رانگا ماٹی میں اس کا زندہ رہنا ناممکن تھا۔ رفیق بچی کو لے کر کھلنا چلا گیا، اور بقول اس کے اس بچی کی پرورش کے لیے ایک آیا اور گونس رکھ لی۔ وقتاً فوقتاً وہ یہاں آ کر مجھے سونیا کی خیریت سے آگاہ کرتا رہا۔ میں نے زچگی سے فرصت پانے کے بعد خادمہ اور دائی کو، جنہیں رازدار بنانے کے بعد حویلی سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، اپنے ایک خادم کو بھاری رقم کے عوض ٹھکانے لگوا دیا۔ راجا صاحب سن 70 کے گئے ہوئے پھر کبھی رانگا ماٹی نہ آئے۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد میرا بڑا بیٹا سردار بن گیا۔ اس نے کبھی اس بات کا اظہار تو نہیں کیا، لیکن اس کے رویے سے مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اس کے کان میں بچی کے پیدا ہونے کی بھنک پڑ چکی ہے۔
کئی بار جب میں نے اس کی بے راہ روی پر اسے ٹوکا تو اس نے بڑی حقارت سے مجھے جواب دیا کہ مجھے نصیحت کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ رفیق آج سے 1 برس قبل آخری بار یہاں آیا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ سونیا کو اس نے کانوینٹ اسکول میں داخل کروا دیا ہے۔ اب سونیا تقریباً 9 برس کی ہوگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ سونیا کو اس نے کانوینٹ اسکول میں داخل کروا دیا ہے۔ اب سونیا تقریباً 9 برس کی ہوگی۔ اسے دیکھنے اور ملنے کو میں ہر وقت تڑپتی رہتی ہوں اور اب پاکستان جاتے وقت اسے ملنا اور اگر ممکن ہو تو اسے اپنے ہمراہ لے جانا چاہتی ہوں، لیکن بالکل خفیہ طور پر۔ میرا چھوٹا بیٹا ابھی تک اس سارے واقعے سے لا علم ہے۔ میں نے تمہیں اپنا راز بتا دیا ہے اور اب یہ تم پر ہے کہ تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو۔ میری خواہش ہے کہ سونیا بھی خفیہ طور پر اور میرے اس کے ساتھ رشتے کو نہ جانتے ہوئے ہمارے ساتھ پاکستان چلے اور وہاں تم اسے کسی اچھے بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دو۔ میرے پاس ذاتی بیش قیمت جواہرات ہیں جنہیں بیچ کر تم اس کی آئندہ ساری زندگی کی آسائشیں اسے دے سکتے ہو۔ رانی نے بات ختم کی اور اپنی بات کا رد عمل دیکھنے کے لیے سر اٹھایا اور سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ اپنا سب سے بڑا راز مجھے بتا کر اس کے چہرے پر نمایاں تناؤ اور گھبراہٹ ختم ہو چکی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے منو بوجھ اس کے سینے سے ہٹ گیا ہو اور وہ خود کو ہلکی پھلکی محسوس کر رہی تھی۔ میرا شروع زندگی سے یہ اصول یا بہتر الفاظ میں یہ فطرت ہے کہ کوئی انسان بھی جب مجھے اصل حقیقت سے آگاہ کر کے مدد طلب کرے تو میں اس سے بھرپور تعاون کرتے ہوئے ہر قسم کی حدود بھی پھلانگ جاتا ہوں، اور اس کے برعکس جو اکڑ جائے اور مخالفت میں آگے آئے اسے جب تک نیست و نابود نہ کر دوں مجھے چین نہیں آتا۔ میں نے رانی سے وعدہ کیا کہ سونیا یقیناً ہمارے ساتھ پاکستان جائے گی اور اس کی خواہش کے مطابق اس کی رہائش اور اعلیٰ تعلیم کا انتظام کر دیا جائے گا اور راجا کو اس بات کی بھنک بھی نہ پڑے گی۔ میں نے رانی سے پوچھا کہ کیا رفیق الاسلام کے لیے اس کے دل میں اب کوئی نرم گوشہ ہے، کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ سونیا کو ہمارے ساتھ بھیجنے میں وہ پس و پیش کرے گا اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے ہمیں شاید اس پر سختی کرنی پڑے۔ رانی نے کہا، تم نرم گوشے کی بات کرتے ہو؟ اس کی ذلالت، خود غرضی اور میرے حواس معطل کر کے جو ظلم اس نے مجھ پر کیا ہے اس کے باعث اب تک میں اور میری بیٹی آگ میں جھلس رہے ہیں۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں اس کے جسم کے بے شمار ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں۔ اس بھیانک رات کے بعد وہ جب بھی مجھے ملنے آیا میں نے اس سے بات کرنا بھی محض اس لیے گوارا کیا کیونکہ میری بیٹی اس کے قبضے میں تھی۔ ہر بار وہ میری بیٹی کے اخراجات پورے کرنے کے عوض مجھ سے قیمتی جواہرات لے جاتا رہا، حالانکہ وہ خود خاصا صاحب حیثیت اور اثر و رسوخ کا مالک ہے۔ سونیا کی پہچان کے لیے میں نے جب رانی سے پوچھا تو اس نے مجھے سوٹ کیس سے نکال کر ایک تصویر دی۔ میری بے حد منتوں کے بعد آج سے 1 برس پہلے رفیق نے مجھے سونیا کی یہ تصویر دی تھی۔ یہ ایک 8-9 سالہ بچی کی تصویر تھی جو کانوینٹ اسکول کے یونیفارم پہنے تھی اور اس بچی کی شکل ماں سے بے حد ملتی تھی۔ سونیا کے دائیں بازو پر پیدائشی ایک بڑا سیاہ نشان ہے۔ اس نشان سے آپ کو سونیا کی شناخت میں دشواری نہیں ہوگی۔ رانی اگرچہ مجھے سب کچھ بتا چکی تھی لیکن اپنا راز بتانے کے باوجود وہ مجھ سے آنکھیں چار کرنے سے کترا رہی تھی۔ میں نے بھی اسے اس مشکل سے نکالنے کے لیے اٹھتے ہوئے اسے دوبارہ بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی اور کہا کہ اب ہم اس موضوع پر تبھی بات کریں گے جب سونیا ہمارے ساتھ ہوگی۔ یہ کہہ کر میں اس کے کیبن سے باہر آ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ حالات کی ستم ظریفی نے مجھے کچھ اس طرح گھیر رکھا ہے کہ ایک مشکل سے ابھی چھٹکارا نہیں ہوتا کہ دوسری گلے پڑ جاتی ہے۔ رانی اور سونیا کے معاملے کا اگرچہ میری اصلی مہم سے کوئی واسطہ نہ تھا اور میں اس ذمہ داری کو قبول کرنے سے صاف انکار بھی کر سکتا تھا، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ ان مجبور ماں بیٹی کی مدد کر کے شاید میرے گناہوں اور سینکڑوں انسانی زندگیوں کو ختم کرنے کا کچھ کفارہ ادا ہو جائے، یا کم از کم میرے دل پر اتنی انسانی زندگیوں کے اتلاف سے پڑے بوجھ میں کچھ کمی ہی ہو جائے۔ چٹاگانگ سے روانہ ہو کر اور سارے جنوبی بنگلہ دیش کا چکر کاٹ کر چوتھے روز شام کو یہ اسٹیمر دریائے پدما کے ڈیلٹے کی ایک بڑی شاخ کے قریب ہرن گھانا پر لنگر انداز ہوا۔ یہاں سے پانی اور ایندھن لے کر اگلے روز بعد دوپہر ہم دریائے پدما میں داخل ہوئے۔ یہاں کپتان کی مہارت دیکھنے کا موقع ملا۔ ڈیلٹا
میں پانی کی گہرائی بہت کم اور جگہ جگہ پانی میں مٹی کے ٹیلے پانی سے سر نکالے دکھائی دیتے ہیں۔ ان ٹیلوں سے بچتے ہم بالآخر اس مقام پر پہنچے جہاں دریائے پدما ایک بھرپور دریا کی صورت میں یکجا بہتا ہے۔ یہاں سے تقریباً 50 کلومیٹر اسی دریا کے کنارے کھلنا واقع ہے۔ ہمارے بائیں جانب قریب ہی بھارتی سرحد تھی اور ہم سندر بن میں داخل ہو چکے تھے۔ دنیا بھر میں دو قدرتی طلسم مشہور ہیں، ایک صحرا کا اور دوسرا جنگل کا۔ صحرا کا طلسم دیکھنے کا موقع تو مجھے بہت بار ملا جب میں سن 78 کے آخر میں بسلسلہ ملازمت سعودی عرب گیا، لیکن جنگل کا طلسم اب میں اور میرے ساتھی دیکھ رہے تھے۔ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا گھنا جنگل اور شکارگاہ دریائے پدما کے دونوں اطراف میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ہمارا سٹیمر پانی کے بہاؤ کے الٹی جانب آہستگی سے آگے بڑھ رہا تھا اور میں اور میرے سارے ساتھی عرشے پر کھڑے اس ہوش روا جنگل کا نظارہ کر رہے تھے۔ کسی جگہ دریا کا پارٹ اتنا چھوٹا ہو جاتا کہ جنگلی چیتے جست بھر کر سٹیمر تک آ سکتے تھے، اور کہیں پارٹ کی چوڑائی اتنی زیادہ ہو جاتی کہ سٹیمر سے دونوں کنارے 25 میٹر سے بھی زیادہ دور ہو جاتے۔ بانس کی مخصوص خوشبو ساری فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ کئی بادبانی کشتیاں بھی دریا میں چل رہی تھیں، جن میں سے کچھ پر یا تو سامان خرید و فروخت لدا ہوا تھا اور بعض مچھیروں کی تھی۔ 2-3 لانچیں بھی ہمارے پاس سے گزری۔ جنگل اتنا گھنا تھا کہ ہم دونوں اطراف میں صرف کناروں پر اگلے درخت ہی دیکھ پائے، لیکن ان کے پیچھے کیا تھا ہمیں ان کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ ہمیں کئی بار درندوں مثلاً شیر اور چیتوں کی دھاڑیں بھی سنائی دیں۔ ایک مقام پر ہاتھیوں کا غول بھی گزرتے ہوئے محسوس ہوا، کیونکہ سوکھے پتوں کے چرمرانے کی اتنی زیادہ اور مسلسل آواز آئی جیسے ان پر متعدد بار بھاری بھرکم وزن پڑ رہا ہو۔ تیز ہوا چلنے سے درختوں کی سرسراہٹ اور اس ماحول نے مل کر ایسا سما باندھ دیا تھا جسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ سٹیمر کا کپتان بھی ہماری اس جنگل میں محویت کو دیکھ کر ہمارے پاس آ گیا اور اس نے بتایا کہ اصل جنگل تو دونوں کناروں سے 1-1 میل اندر سے شروع ہوتا ہے۔ یہ تو دریا کے کنارے پر اگے درخت ہیں اور یہاں کے دیہات اسی 1 میل کے اندر واقع ہیں، ورنہ اصل جنگل تو اتنا گھنا ہے کہ سوائے اکا دکا شکار پارٹیوں کے کوئی بھی اندرونی حصے میں جانے کی جرت نہیں کرتا، اور یہ دیہاتی مچھلی پکڑ کر اور بانس کاٹ کر اپنی روزی کماتے ہیں۔ 7 گھنٹے کے سفر کے بعد کھلنا آ گیا اور سٹیمر گھاٹ پر لنگر انداز ہو گیا۔ میں کھلنا میں اپنی ملازمت کے دوران ایک مرتبہ آ چکا تھا۔ ان دنوں یہاں کا سلیم ہوٹل بہت مشہور تھا اور اسی ہوٹل میں چند روز میں نے قیام کیا تھا۔ سٹیمر کے کپتان نے مجھے بتایا کہ اس ہوٹل کا مالک سقوط ڈھاکہ کے بعد یا تو مغربی پاکستان چلا گیا یا فسادات میں مارا گیا۔ ہوٹل اب بھی موجود تھا لیکن مالک کوئی ہندو تھا۔ ہم سب نے اسی ہوٹل میں خود کو بنگلہ دیشی، بھارتی اور آسامی ظاہر کرتے ہوئے کمرے لیے اور وہ رات ہم نے آرام کرنے میں گزار دی۔ میں نے رانی کے بھید کو ظاہر نہ کرتے ہوئے کیسر سے کہا کہ ہمارے کھلنا آنے کا مقصد یہاں کی ایک مقتدر شخصیت رفیق الاسلام سے ملنا اور اس سے چند معاملات طے کرنے ہیں، لہٰذا ہم پہلے اس سے ملیں گے اور بعد میں شکار کے لیے سندر بن جائیں گے۔ مجھے تھوڑی بہت بنگالی زبان آتی ہے۔ دوسرے روز کیسر، میں اور میرا نمبر 2 بازار گئے۔ کھلنا میں آغاز پاکستان سے ہی فوجی چھاونی تھی اور بھارتی بارڈر قریب ہونے کی وجہ سے یہاں ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا جو جیسور کے ڈویژن ہیڈ کوارٹر سے منسلک تھا۔ چھاونی ہونے کے باعث شہر 2 انتظامی حصوں میں تقسیم تھا۔ 25 مارچ سن 71 سے قبل اسی چھاونی میں ایسٹ پاکستان ریجمنٹ بھی متعین تھی، جس میں خال خال مغربی پاکستانی فوجی بھی تھے اور اس کا کمانڈر آفیسر بھی مغربی پاکستان کا ایک کرنل تھا۔ اسی ریجمنٹ نے بغاوت کر کے اپنی مغربی پاکستانی ساتھیوں اور اپنے کمانڈنگ آفیسر کو ہلاک کر کے اس کی حاملہ بیوی اور 11 سالہ بچے کو بھی مار ڈالا تھا، اور اس کی بیوی کے حمل کو گرا کے بچے کو نکالا اور دونوں بچوں کو ہلاک کر کے مردہ ماں کے سینے پر رکھ کر تصویریں اتاری تھیں، جنہیں بین الاقوامی رسائل نے 25 مارچ کے پاکستان کے ملٹری ایکشن لینے کے بعد امن کے چند ماہ کے دوران شائع کیا تھا۔ کھلنا شہر اور چھاونی دونوں کی حالت ابتر تھی۔ بھارت نے ظاہری طور پر تو مشرقی پاکستانیوں کی ہمدردی اور انہیں پاکستان سے آزادی دلانے کے بہانے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تھا، لیکن سقوط ڈھاکہ کے بعد مسلمانوں سے اپنی ازلی دشمنی کے باعث پورے مشرقی پاکستان کی
جو اب بنگلہ دیش بن چکا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ مشرقی پاکستان کی انڈسٹری، ریلوے اور فوجی چھاونیاں بنگلہ دیش کے قیام کے بعد بھی ان کی توڑ پھوڑ، لوٹ مار اور تباہی کا خصوصی نشانہ بنی۔ بھارت کی اسی دوستی کے پردے میں چھپی دشمنی کا جب بنگلہ دیشیوں کو احساس ہوا اور ان کی آنکھوں نے بھارت کی عیاری اور دشمنی دیکھی، تو اس سارے سہنے کے موجب مجیب الرحمان کو، جو ان کا انتہائی ہر دل عزیز لیڈر اور فریڈم فائٹر تھا، ماں سارے خاندان کے بے دردی سے ہلاک کر دیا۔ شوم قسمت سے اس کی بیٹی حسینہ واجد ان دنوں بیرون ملک تھی، لہٰذا اس کی فیملی میں سے صرف وہی باقی بچی اور بعد میں ایک عرصے تک بھارت کے زیر سایہ اپنی جذباتی قوم کو بھارتی بھونپو سے بیوقوف بناتی رہی۔ کھلنا شہر اور چھاونی دونوں کی حالت انتہائی خستہ تھی۔ بہت سی عمارتیں جو سن 71 کی بھارتی گولہ باری سے متاثر ہوئی تھیں، اس وقت تک اسی حالت میں تھیں۔ رفیق الاسلام کھلنا کی مشہور و معروف شخصیت تھا اور اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جب بھارتی فوجیں دسمبر سن 71 میں کھلنا میں داخل ہوئیں تو انہیں خوش آمدید کہنے اور بھارتی فوجی افسران اور جوانوں کو پھولوں کے ہار پہنانے میں وہ پیش تھا۔ کھلنا چھاونی کے علاقے میں اس کا عالی شان بنگلہ تھا۔ یہاں پر اس کے اثر و رسوخ اور چھاونی میں رہائش گاہ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنی اسٹریٹجی بدلی اور اس سے پہلی ملاقات میں ہی سونیا کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات کو مؤخر کر دیا۔ ہمارے لباس بھی ایسے نہیں تھے کہ ہمیں وہ کوئی اہمیت دیتا۔ بنگلے کے برآمدے میں آدھ گھنٹہ انتظار کروانے کے بعد جب وہ ہمارے پاس آیا تو ہم نے اسے یہ بتایا کہ ہم بھارتی ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے بھارتی اور تھائی دوست بھی ہیں۔ سندربن میں شکار کا شوق ہمیں یہاں لے آیا ہے اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ صرف آپ کی مدد اور تعاون سے ہی ہم شکار کے لیے گائیڈ اور ضروری سامان حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے خود کو بھارتی جنرل چودھری کا قریبی عزیز بتا کر متعارف کروایا۔ سن 65 کی پاک بھارت جنگ کے دوران بھارتی کمانڈر ان چیف چودھری، جسے بھارت میں بنے وجنی نامی ٹینکوں پر بڑا ناز تھا اور جن کا چونڈا کے میدان جنگ میں پاکستانی فوج نے سٹنگ ڈک یعنی بیٹھی ہوئی بطخوں کی طرح اپنی آر بازوکا سے اتنی اچھی طرح شکار کیا تھا کہ ان ٹینکوں کی ریجمنٹس کو، جنہیں جنرل چودھری نے بلیک ایلیفینٹ یعنی سیاہ ہاتھی کا نام دے کر ناقابل تسخیر بیان کیا تھا، خود ان کی فوج کے لیے راجہ پورس کے ہاتھی ثابت ہوئیں۔ انہی ٹینکوں اور پاکستان پر بے خبری میں حملہ کرنے کے باعث جنرل چودھری نے دعویٰ کیا تھا کہ 6 ستمبر سن 65 کی شام کو وسکی کا پیگ وہ لاہور جم خانہ میں پیے گا۔ اس نے بھارتی حکومت کو اپنی کامیابی کا اس حد تک یقین دلایا تھا کہ بھارتی محکمہ اطلاعات نے چاندنی چوک دہلی کے ایک بازار میں دکانوں کے بورڈ اردو میں لکھوا کر اور اس بازار میں اپنے فوجیوں کو گھومتے پھرتے دکھا کر ایک فلم بنا کر دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ یہ بھارتی فوج لاہور کے انارکلی بازار میں گھوم رہے ہیں۔ یہ فلم بی بی سی نے اپنے ٹیلی ویژن پر بھی دکھائی تھی، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ بھارتی فوجیں پاکستان میں بنی آربی نہر کو بھی عبور نہ کر سکیں اور باٹا پور تک ان کی پیش قدمی کو روک کر پاکستانی فوج نے انہیں جو پیچھے دھکیلنا شروع کیا تو جنگ بندی کے وقت بھارت کا 5000 مربع میل کا علاقہ ماں ان کے خاصے بڑے قصبے گھیم کرن تک پاکستانی فوج کے قبضے میں تھا۔ جنرل چودھری کی لاہور کے جم خانہ میں شراب پینے کی خواہش بھارت کے لیے ایک دہشت ناک خواب بنی رہی اور جنگ کے خاتمے کے بعد اس بڑبولے جنرل کو کمانڈر ان چیف کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ رفیق الاسلام نے جنرل چودھری سے رشتہ داری اور بھارتی فوج سے میرے تعلقات کے پیش نظر مجھے اپنے تعاون کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ آپ کی ضرورت کی ہر چیز مہیا کر دوں گا، شکار کا لائسنس یعنی پرمٹ بھی آپ کو دلوا دوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو خاصی رقم خرچ کرنا پڑے گی، آپ خرچ کی پرواہ نہ کیجیے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ڈالروں کی گڈی نکال کر لہراتے ہوئے اسے دکھا کر پھر اپنی جیب میں ڈال لی۔ میں نے اس قسط کے آغاز میں صحرا اور جنگل کے طلسم کا ذکر کیا ہے۔ تیسرا طلسم امریکی ڈالروں کا ہے، جس میں آج کل دنیا بھر کے تمام ممالک جکڑے ہوئے ہیں۔ میرے پاس ڈالروں کی جھلک دیکھ کر رفیق الاسلام بھی ان کے طلسم کے شکنجے میں آ گیا۔ ارے آپ برآمدے میں کیوں بیٹھے ہیں؟ یہاں تو بہت مچھر ہیں۔ میں بھی کتنا احمق ہوں کہ مجھے بھی اس کا احساس نہ ہوا
چلیے اندر ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں۔ رفیق ہمیں برآمدے سے اپنے ڈرائنگ روم میں لے آیا اور اپنے 2-3 ملازموں کو بلا کر کہا کہ ان معزز مہمانوں کے لیے چائے مٹھائی وغیرہ لے کر آئیں۔ شکاری تو ہمیشہ خود کو چاقو چوبند رکھنے کے لیے پیتے ہیں، میرے پاس اسکاچ وسکی کا بھی انتظام ہے۔ آج رات کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیں اور ہماری میزبانی سے لطف اندوز ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی خاص شے کی طلب ہو تو وہ بھی پیش کر دی جائے گی۔ مجھ سے فوری بے تکلفی اور اپنائیت ظاہر کرتے ہوئے میرے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھے ہوئے رفیق الاسلام نے مسکراتے ہوئے سرگوشی میں مجھے کہا، یہاں کی عورتیں سانولی تو ہیں لیکن مچھلی کھانے والی عورت کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ میں آپ کی بھرپور میزبانی کر کے خوشی محسوس کروں گا۔ ڈالروں کا طلسم سر چڑھ کر بولنے لگا تھا۔ میں نے شکار کے آگے چارہ ڈالنے کی غرض سے $1000 رفیق کو دیتے ہوئے کہا، فی الحال یہ ابتدائی اخراجات کے لیے تھوڑی سی رقم قبول کریں، مزید جتنے بھی اخراجات ہوں گے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ رفیق کو میں نے بتایا کہ میں اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ درشن ہوٹل یعنی سابقہ سلیم ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ اس سے رات کے کھانے کی دعوت کی معذرت کرتے ہوئے اور آئندہ کسی روز کے لیے ملتوی کرنے کا کہہ کر ہم واپس لوٹ آئے۔ ہم نے ہوٹل میں کمرے لیتے ہوئے ایک عقل مندی کی تھی کہ اپنے ساتھی خواتین اور سردار کے لڑکے کو بنگلہ دیشی مسافر لکھوایا تھا، جبکہ خود کو بھارتی اور تھائی اور ان سے اپنا کوئی تعلق واسطہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ ہوٹل والوں نے بھی انہیں اسٹیمر کا مسافر سمجھتے ہوئے کمرے دیے تھے۔ ڈالروں کا چارہ کام دے چکا تھا اور مجھے یقین تھا کہ رفیق اگر آج شام نہیں تو کل ضرور مجھے ملنے ہوٹل آئے گا اور ہمیں آئندہ کی منصوبہ بندی بھی کرنی تھی۔